بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی بھی زبان اور لینگویج کو درست اور صحیح بولنے کے لیے اس زبان اور لینگویج کی گرامر کا جاننا انتہائی ضروری۔ گرامر کو جانے بغیر آپ کوئی بھی زبان بالکل صحیح اور موقع محل کے مطابق اسے آپ کے لیے بولنا دشوار ہی نہیں بلکہ ناممکن بھی ہو سکتا ہے۔ تو آئیے ہم عربی کی گرامر کو جانتے ہیں، وہ بھی بالکل آسان طریقے سے۔ تمام وہ دوست جو اس چینل پر نئے ہیں اور انہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے ساتھ نظر آنے والے بیل کے آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ جب بھی ہم کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں گے آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن ملے گا اور آپ اس سے بھرپور فائدہ حاصل کریں گے۔ لفظ وہی چیز ہے جو زبان سے نکلے۔ اب لفظ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو بامعنی لفظ ہوتا ہے، یعنی اس لفظ کا کوئی مطلب ہوتا ہے، کوئی معنی ہوتا ہے، اور دوسرا وہ جو بے معنی ہوتا ہے، جس کا کوئی معنی نہیں ہوتا۔ گویا کہ لفظ کی دو قسمیں ہیں، ایک کو کہتے ہیں لفظ موضوع اور دوسرا ہے لفظ محمل۔ لفظ موضوع وہ لفظ ہے جو بامعنی ہو، یعنی اس کا کوئی نہ کوئی معنی ہو، کسی معنی کے لیے اس کو اختیار کیا جاتا ہو، بولا جاتا ہو، اور دوسری قسم ہے محمل، وہ لفظ جو بے معنی ہو۔ جیسے اس کی مثال زید ایک شخص کا نام ہے، تو آپ اسی زید کو کہیں زید دیز، تو زید تو نام ہے، دیز کیا ہے؟ یا ہم اپنی لینگویج میں کہتے ہیں روٹی ووٹی لے آؤ۔ اب روٹی تو کسی چیز کے لیے وضع ہے، لیکن ووٹی کیا ہے؟ اسی طرح کہتے ہیں کپڑے استری وستری ہیں، استری تو کسی نہ کسی معنی کے لیے ہے، وستری یہ محمل لفظ ہے۔ لفظ محمل کے بارے میں کوئی بحث اور گفتگو نہیں کی جاتی۔ لفظ موضوع یعنی جس کو کسی معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، وہ لفظ کلام عرب میں دو قسم پر ہے، مفرد، مرکب۔ مفرد اکیلا لفظ ہے جو ایک معنی پر دلالت کرے۔ ہر اکیلا لفظ جو ایک معنی پر دلالت کرتا ہو اسے عربی زبان میں مفرد کہتے ہیں۔ اور مرکب جو دو یا دو سے زائد الفاظ سے مل کر بنے، اسے عربی میں مرکب کہتے ہیں۔ مفرد آج کے سبق میں ہم مفرد کے حوالے سے پڑھیں گے، اور میں یہ عرض کروں گا کہ عربی کے اندر پوری کی پوری عربی ہماری کتنی چیزوں سے بنی ہے؟ تو ہماری پوری کی پوری عربی 3 چیزوں سے بنی۔ یہ جو مفرد ہے، اسی مفرد کا دوسرا نام ہے کلمہ، اس کو کلمہ بھی کہتے ہیں۔ دیکھیں عربی گرامر آپ پڑھ رہے ہوں اور کوئی عربی گرامر کے حوالے سے آپ کو کہے کلمہ سنائیں، تو آپ کہیں گے کلمہ اکیلا لفظ ہے جو ایک معنی پر دلالت کرے، جو ایک معنی کو بتائے۔ آپ درسگاہ میں بیٹھے ہوں، کوئی آ کے کہے کلمہ سنائیں، تو آپ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سنا دیں گے۔ یعنی کلمہ ہونے کے اعتبار سے مختلف۔ تو ہم گرامر کے کلمہ کو پڑھ رہے ہیں، تو مفرد کا دوسرا نام کلمہ ہے۔ کلمہ کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف۔ اسم جسے انگلش میں ناؤن کہتے ہیں، فعل جسے انگلش میں ورب کہتے ہیں، حرف جسے انگلش میں پارٹیکل کہتے ہیں۔ پوری کی پوری عربی زبان، چاہے قرآن ہو یا احادیث مبارکہ ہو یا عام بولی جانے والی زبان ہو، اس میں جو بھی لفظ بولا جائے گا وہ یا اسم ہوگا یعنی ناؤن، یا ورب ہوگا یعنی فعل، یا پارٹیکل ہوگا یعنی حرف۔ ان تینوں قسموں سے کوئی بھی لفظ خارج نہیں۔ اب ہم ان تینوں لفظوں کو جانتے ہیں کہ اسم کیا ہوتا ہے، فعل کیا ہوتا ہے اور حرف کیا ہوتا ہے۔ اسم کسی شخص، چیز یا جگہ کے نام کو اسم کہتے ہیں۔ جتنے بھی دنیا میں انسان اور افراد رہ رہے ہیں، ان میں سے کسی کا بھی نام وہ اسم ہے، یہ شخص ہو گیا، چاہے وہ مرد ہوں یا عورت ہوں، بچے ہوں، جوان ہوں، بوڑھے ہوں، کوئی بھی ہوں۔ اسی طرح کسی بھی چیز کا نام ہمارے گرد و نواح میں نیچے پاؤں سے لے کر سر کے اوپر تک، آسمان تک، دائیں بائیں آگے پیچھے جتنی بھی چیزیں ہیں اور ان چیزوں کے جتنے بھی نام ہیں ان کو اسم کہتے ہیں۔ مثلا زمین کو عربی میں ارض کہتے ہیں، اسم ہے۔ آپ نے قمیض پہنی، یہ بھی ایک چیز ہے، قمیض کو عربی میں بھی قمیض کہتے ہیں، اسم ہے۔
شلوار آپ نے پہنی اس کو سروال کہتے ہیں، اسم ہے۔ آپ کے ہاتھ میں پین ہے اسے قلم کہتے ہیں، اسم ہے۔ تو جتنی بھی چیزیں ہیں ان چیزوں کے نام وہ اسم کہلاتے، جیسے یہاں مثال میں نے کتاب لکھا۔ اسی طرح تیسری چیز جتنی جگہوں کے نام ہیں، تمام جگہوں کے نام وہ اسم ہیں۔ تو کسی شخص، چیز یا جگہ کے نام کو اسم کہتے ہیں، جیسے داؤد یہ شخص کا نام ہے، کتاب چیز کا نام ہے، مکۃ المکرمہ یہ جگہ کا نام ہے، وغیرہ۔ نمبر 2، فعل، ورب۔ فعل وہ کلمہ ہے جس میں کسی کام کے ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں معلوم ہو، یعنی ہمیں پتہ چلے کہ یہ کام ہوا ہے تو وہ بھی فعل ہے۔ ظاہری بات ہے کسی زمانے میں ہوگا، کسی وقت میں ہوگا، کسی جگہ میں ہوگا۔ اور یہ پتہ چلے یہ کام نہیں ہوا، چاہے وہ کام کوئی بھی ہو، تو وہ بھی فعل ہے۔ مثلا اس نے کھانا کھایا، تو کھانا کھانا اس میں ایک کام کا ہونا بتایا گیا، اس نے کھانا نہیں کھایا ایک کام کا نہ ہونا بتایا گیا، دونوں فعل ہیں۔ وہ سو گیا، سونا ایک کام کا ہونا ہمیں پتہ چلا، فعل ہے۔ وہ نہیں سویا، ایک کام کا نہ ہونا ہمیں پتہ چلا، تو یہ بھی فعل ہے۔ اس نے کھایا، ایک کام کے ہونے کا پتہ چلا، جسے عربی میں کہتے ہیں اکل۔ اس نے نہیں کھایا، ایک کام کے نہ ہونے کا ہمیں پتہ چلا، جسے عربی میں کہتے ہیں ما اکل۔ تو فعل وہ ہے جس میں کسی کام کے ہونے یا نہ ہونے کا ہمیں معلوم ہو۔ تو جو بھی لفظ کسی کام کے ہونے یا نہ ہونے پہ دلالت کرے گا ہم کہیں گے جی یہ فعل ہے۔ تیسری قسم ہے حرف، جسے انگلش میں پارٹیکل کہتے ہیں۔ اب حرف کیا چیز ہے؟ حرف وہ کلمہ ہے جو دو کلموں کو آپس میں ملائے، یعنی حرف یہ اس دو اسموں کو آپس میں ملانے کے لیے آتا ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں میرے پاس زید اور عمر آئے، اور یہ جو درمیان میں اور ہے نا، جس نے زید اور عمر کو ملایا ہے، یہ عربی کے اندر حرف ہے۔ اور کے لیے عربی میں واو آتا ہے۔ تو وہ کلمہ جو دو کلموں کو آپس میں ملائے، چاہے وہ دو اسموں کو آپس میں ملائے، یا دو فعلوں کو آپس میں ملائے، یا اسم اور فعل کو آپس میں ملائے، تو وہ ہے حرف۔ کلام عربی زبان میں اس کا اور کوئی مقصد نہیں۔ جیسے بطور مثال کے قرآن پاک کی ایک آیت میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسرا جس نے سیر کرائی، جو لے گئی، بعبدہ اپنے بندے کو، لیلاً راتوں رات، مینل یہ نیلے کلر کا دیکھیں، من کا معنی ہے سے، من سے، المسجد الحرام مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی مسجد اقصی تک۔ اب دیکھیں من، اکیلے من کا معنی سمجھ نہیں آتا، میں کہوں من یا سے آپ کو کچھ سمجھ نہیں آئے گا۔ تو حرف اسے بھی کہتے ہیں جس کا معنی خود سمجھ نہ آئے جب تک کہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا لفظ نہ ملے، اور دوسرا یہ دو چیزوں کو ملانے کے لیے آتا ہے۔ جیسے دیکھیں مسجد حرام اور مسجد اقصی کو آپس میں ملایا کن نے؟ حرفوں نے، من اور الی نے، کہ سیر کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسرا، اس کا آغاز مسجد حرام سے ہوا، یہ ہمیں من نے بتایا، اور اس کی انتہا مسجد اقصی پر ہوئی۔ تو حرف وہ کلمہ ہے جو دو کلموں کو آپس میں ملائے، جیسے من اور الی۔ آپ اس سبق کو بار بار سنیں، پوری توجہ سے سنیں، اور دیکھیں قرآن پاک میں دیگر آپ کے پاس کوئی عربی ہو، ان لفظوں کو پہچان کریں کہ آیا وہ اسم ہے، نون ہوگا کسی شخص، چیز یا جگہ کا نام، یا وہ فعل ہے جس میں کسی کام کا ہونا نہ ہونا پایا جائے گا، یا نہ وہ کسی شخص چیز کا نام ہوگا نہ اس میں کوئی کام ہوگا، تو وہ